پہلی اسٹوری کیا تھی جس پر پریشر آیا؟ نواب اکبر بگٹی. ویسے تو بہت سی ہیں مگر وہ پہلی تھی جو کہ ان کا انٹرویو میں نے کیا تھا. اور ہم پارلیمانی جو ڈیلیگیشن تھا اس کے اندر ہم گئے تھے جو کہ بلوچستان کے ساتھ بات کرنا چاہتے. شہری رحمان وغیرہ، شہری رحمان تھے، قمر زمان قاہرہ تھے، نثار میمن تھے، بہت ساری پارٹیوں کے لوگ تھے. اس کے بعد بھی ایک جانا تھا ٹرپ جو کہ رستے سے ہی جہاز واپس آ گیا تھا. چودھری شجاعت صاحب ان کو لینے جو ہیلی کاپٹر گیا تھا اور پھر انہوں نے اس کو بولا ٹیکنیکل فالٹ ہے، ایگزیکٹلی اڑتا ہوا دیکھا. بالکل. تو ہم جب گئے تھے ہمارا بھی جہاز اڑنے تک جو تھا وہ بالکل یہ ڈیفینیٹ نہیں تھا کہ بھئی یہ جائے گا نہیں پہنچے گا کہ نہیں پہنچے گا. لیکن ہم لکیلی ہم پہنچ گئے اور پھر ہم ڈیرہ بگٹی بھی چلے گئے اور پھر ہماری بگٹی صاحب سے ملاقات بھی ہو گئی. پھر بگٹی صاحب نے ہم سے گفتگو بھی کی. وہ ناراض بہت تھے. پھر مجھے انٹرویو بھی دیا. پھر جب انہوں نے مجھے انٹرویو دیا تو انہوں نے کہا کہ یہ پنجابی میڈیا نہیں چلائے گا. اور پھر وہ پنجاب سے بہت سخت ناراض تھے. تو مجھے یاد ہے برہم داغ بگٹی اس وقت چھوٹے تھے تو ان کے ساتھ بیٹھے تھے. تو میں نے کہا نواب صاحب اگر یہ انٹرویو نہیں چلے گا تو میں آپ کو گارنٹی دیتی ہوں کہ میں ریزائن کر دوں. تو کہا بی بی بیٹا ایسی باتیں مت کرو، بی بی ایسی باتیں مت کرو کہ جو تم کر نہیں سکو. میں نے کہا سر ہم بھی نوجوان تھے، مطلب دل میں وہ ایک جوش اور جذبہ. تو میں نے کہا نہیں سر آپ یقین مانیں کہ یہ چلے گا. تو جب میں واپس آئی تو میں نے وہ انٹرویو بنا کے تو میں نے اظہر عباس صاحب کو میں نے ان کو کہا کہ سر یہ انٹرویو ہے. تو انہوں نے کہا کہ یہ تو نہیں چل سکتا، تم کیا لے آئی ہو یہ، اور تم یہ کس، بڑا ڈانٹتے، ہم بڑا ڈرتے بھی ہیں ان سے آج بھی. تو کہ یہ تم کیا لے آئی اور تمہیں پتہ نہیں، اور تم لوگ بڑے بڑے اپنے اندر، تمہارے اندر وہ پیدا ہو گئے ہیں جیالے اور پتہ نہیں کس طرح کی باتیں انہوں نے کی. مجھے ڈانٹا کافی ان شارٹ. تو میں نے کہا سر میں تو کہہ ہی ہوں اور مجھے تو ریزائن کرنا پڑے گا، پھر میں ریزائن بھیج دیتی ہوں آپ کو. تو میں نے کہا اچھا میں کچھ کرتا ہوں. تو انہوں نے ایک تو یہ انٹرویو سے ریکارڈ کر کے جب ہم گئے ڈیرہ بگٹی سے تو ہمیں وہاں پہ جنرل صاحب تھے، مجھے ان کا نام بھول گیا، جنرل سلیم سم تھنگ. تو انہوں نے ہمیں بلا لیا وہاں. انہوں نے مجھے دھمکی دی. تو وہاں پہ وہ جو جنرل صاحب تھے وہ ہی واز ویری انوائڈ، اور انہوں نے مجھے کہا کہ یہ آپ جو کر کے یہ کیا آپ کرتے پھر رہے ہیں آپ لوگ. بیپر بھی ہم دے رہے تھے، میرے پاس سیٹلائٹ فون تھا، وہاں سے ہم بیپر دے رہے تھے کہ یہاں پہ یہ ہے. اور جو وہاں پہ ہندوؤں کے گھر مسمار ہوئے تھے، جو گولے برسے تھے، یا جو کچھ بھی تھا وہ آپریشن چل رہا تھا اور سارا. تو یہ آپ جس طرح کا یہ کس قسم کا وہ ہے، اور وہ آپ کام نہیں کر پائیں گی. مجھے آج بھی یاد ہے ان کے الفاظ کہ آپ کام نہیں کر پائیں گی آپ تو میں نے کہا ٹھیک ہے جو آپ کرنا چاہتے ہیں وہ کریں، ہم حاضر ہیں، ہم آپ کا انٹرویو بھی کر سکتے ہیں، آپ مجھے انٹرویو دے دیں. ہی ریفیوزڈ. اینی ویز جب یہ پھر ہو گیا اور ایڈٹ بھی، تو پھر انہوں نے اظہر صاحب نے کہا کہ اچھا میں کچھ کرتا ہوں. تو اظہر صاحب نے مجھے کہا کہ خیر 3 بجے تھے دوپہر کے، تو مین بلیٹن 3 بجے ہوتا ہے، 5 بجے ہوتا ہے اس طرح. تو انہوں نے مجھے فون کیا تو انہوں نے کہا کہ اسما، مجھے اسما ہی کہتے ہیں، تو اسما یہ آپ اکبر بگٹی صاحب کو فون کریں اور کہیں کہ جیو آن کر دیں. تو میں نے ٹھیک ہے وہ میں نے 3.5 4 5 منٹ کا کوئی انٹرویو تھا، وہ میں نے بننا تھا، وہ چل گیا. تو انہوں نے پھر مجھے کہا کہ میرے فون بند ہیں، آپ اپنے فون بند کر دو. تو میں نے کہا آپ کیسے سنبھالیں گے، مجھے ان کی اجازت کے بغیر یہ میں بتا رہی ہوں. مگر یہ ایک بہت پریشر اس وقت آیا تھا، ٹرمینڈس پریشر. پھر اس کے علاوہ بہت میں بین تھی، میں پرائم منسٹر کور کرتی تھی، پرائم منسٹر ہاؤس میں بین تھی. میں پریزیڈنسی میں تو میرا جانا ہی، مطلب تقریباً 7 8 سال جو بھی تھے ان میں کبھی بھی پریزیڈنسی نہیں گئی.